اللہ رب العالمین کو جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کا ذکر بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات کس طرح ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 147 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، پس آپ فرما دیجئے، ربکم، آپ کا رب، یہ تمہارا رب، ذو رحمہ، آپ کا تمہارا رب رحمت والا ہے، واسعہ، وسعت والا ہے۔ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، پس آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ ولا یرد، اور نہیں رد کیا جاتا، بأسہ، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، اس کا عذاب رد نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ غور کریں تھوڑا سا اس آیت کے اندر، تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلائیں، آپ کا انکار کریں، پہلے بات کیا آ رہی ہے؟ آپ کو جھٹلائیں، آپ کو جھٹلائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو وہ نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو انکار کر رہا ہے، جو اللہ کے حبیب کو ماننے کو تیار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، ان کو جھوٹا کہتا ہے معاذ اللہ، ان کو شاعر، مجنون، اس طرح کے معاذ اللہ لقب دیتا ہے، چاہیے تھا کہ اس کو ڈر سنایا جاتا، اس کو عذاب کی وعید سنائی جاتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک عجیب فلسفہ بیان فرمایا ہے، ایک عجیب طریقے سے بات ارشاد فرمائی ہے، جس سے اللہ کی رحمت کا اللہ کے غضب پر غلبہ ظاہر ہوتا ہے، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے، رحمت والا ہے، تو توجہ فرمائیں، یہاں بات ہو رہی ہے محبوب، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیں کہ تمہارا جو رب ہے نا، ذو الرحمت واسعہ، تمہارا رب جو ہے وہ رحمت والا ہے اور وسعت والا ہے۔ جھٹلانے والے کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، ہر ایک کے لیے، گنہگار سے گنہگار انسان، اور اگر ایک کافر، ایک مشرک بھی ہے، کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے، کتاب کا انکار کرنے والا ہے، اس کو بھی ایک اللہ رب العالمین نے امید اس کے دل میں بھی پیدا فرما دی کہ اگر وہ بھی چاہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اگر وہ بھی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے
وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میری غلطیوں کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اسے بھی اللہ رب العالمین نے مایوس نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب یہ رحمت سے مایوسی منع کر دیا گیا۔ اب ہر اس بندے کو یہ حکم دیا گیا کہ جو جتنا بھی گنہگار ہے، جو جتنا بھی گنہگار ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب سے مایوس نہ ہو کہ میرے اتنے گناہ ہیں، پتہ نہیں معاف ہوں گے کہ نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس کو بھی حکم دیا گیا کہ تو اللہ کی رحمت پر امید رکھ، مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو جب اتنا گنہگار شخص ہو، اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے، وسعت والا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دوسری بات، اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے غور کیا ہو یا کلاس میں غور کیا ہو، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، جہاں جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں غضب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ مختلف مقامات میں سے پہلا مقام تو یہی ہے کہ یہاں ذو رحمت واسعہ فرمایا، اور یہاں پھر یہ فرما دیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کہ اس کا عذاب مجرم قوم سے دور نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ صاف سا مطلب، سیدھا سا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی خوشخبری سنانے کے باوجود بھی، اتنا آسان طریقہ، اتنے آسان ذریعے سے اس کو اگر وہ اپنی ساری زندگی کی ہوئی خطائیں معاف کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ غلطیاں بخشوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ اور اس کے باوجود بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، اس کی رحمت کی طرف مائل نہ ہو، اس کے کرم کی بھیک اس سے نہ مانگے، تو پھر وہ مجرم ہے۔ اور جو مجرم ہے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔ مجرموں سے اللہ تعالیٰ عذاب دور نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ ان ربک لذو مغفرت، یہاں پہ فرمایا ان ربک لذو مغفرہ کہ بے شک تیرا رب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تیرا رب ان ربک لذو مغفرہ، یہاں پہ اتنا، اس سے آگے حصے میں کیا فرمایا؟ وذو عقاب علیم۔ ذرا غور کریں، پہلے کیا فرمایا؟ ان ربک لذو مغفرہ کہ آپ کا رب، بے شک تیرا رب لوگوں کے گناہوں پر ان کو بخشنے والا ہے، پھر اور سخت تر عذاب کرنے والا بھی ہے، سخت تر عذاب کرنے والا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 71 مرتبہ یا 72 مرتبہ جنت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور 71 سے 72 مرتبہ جہنم کا بھی ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور 243 یا 50 کے قریب اللہ رب العالمین نے آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ غضب کا ذکر ہے تو کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا معاف کر دینا، مہربان ہونے کا، گناہوں کو بخشنے کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے دونوں باتیں ارشاد فرما دیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے اور شدید عذاب دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ آپ کا رب مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، کیا؟ کہ اللہ رب العالمین مہربان ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور پھر اور میرے عذابوں کے بڑے ہی دردناک ہونے کی خبر بھی انہیں پہنچا دو۔ عذاب ہیں تو دردناک ہیں، اس دردناک عذاب کی بھی خبر بتا دو،
اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اطلاع بھی میری جو ہے وہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ معافی کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے، اور جب جسم سے روح نکالنے کا وقت آ پہنچا تو پھر اس وقت آپ کی ہوئی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرعون نے یہی کیا تھا کہ جس وقت وہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا، جس وقت اللہ نے اسے غرق کیا، جب اس نے دیکھا اب مر رہا ہوں، اب نہیں بچتا، اس وقت کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے فرعون کہ اے موسیٰ میں آپ کو بھی مانتا ہوں اور آپ کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ اب یہ مان تو رہا ہے، کہہ رہا ہے اے موسیٰ میں تجھے بھی مانتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے، اور تیرے رب کو بھی مانتا ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت کی مانگی ہوئی توبہ، اس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب انسان موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ توبہ اب ہے جب ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، موت سے قبل جب بھی جس وقت بھی، یہاں کوئی تعین نہیں ہے کہ یہاں اس وقت اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیں، اب نماز کا وقت تو ہے کوئی نہیں، نماز کا وقت ہے تو معین ہے، فجر کا وقت ہے اپنی لیمٹ میں ہے، ظہر کا وقت ہے تو وہ اپنی لیمٹ میں ہے، عصر، مغرب، عشاء، ان کی ایک لیمٹ بتائی گئی ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کا، یا توبہ کرنے والے کے لیے اللہ نے کوئی خاص وقت معین نہیں کیا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں جب وہ چاہے، جس وقت چاہے اللہ سے بخشش مانگنا چاہے، گناہوں پر معافی مانگنا چاہے تو وہ جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ تو کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف اتنا کہا کہ تم اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے آج کے اس لیکچر کے اندر، آج کے اس سبق کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اگر دعا مانگنا سیکھ گئے، اللہ سے مانگنا سیکھ گئے، یقین مانیے آپ اس بندے سے کروڑہا درجہ بہتر ہیں جس بندے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ پیر ہے، اس سے وہ تعویذ لے رہے ہیں، اس سے وہ دم درود کروا رہے ہیں، کس سے؟ جس کو جناب پتہ نہیں ہے کہ پاکی پلیتی کیا ہوتی ہے، جس کو اپنے وجود کے پاک ہونے کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ نماز کیا ہوتی ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ کلمے کیا ہوتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتہ زکوٰۃ، حج یہ کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نفاست گندگی میں لپٹا پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ آپ اگر اللہ سے مانگنا سیکھ گئے تو آپ اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا چھوٹے سے کلپ میں، گنگا لڑکا تھا، گنگا، اب وہ گنگا اللہ کے گھر میں آیا بیٹھا ہے، کون؟ جو زبان سے بول نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، اب وہ دعا مانگ رہا ہے۔ کیسے دعا مانگ رہا تھا؟ اس کو میں نے دیکھا، یقین جانی ایسے رشک آیا اس پہ، دعا نکلی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما۔ یعنی وہ اشارے کر رہا تھا ایسے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ وہ زبان کے بولے ہوئے لفظوں کو بھی جانتا ہے، دل میں سوچی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اشاروں کی زبان، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اتنا اپنا پن ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مانگیں، اور وہ لے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کہ جیسے میں کسی اپنے کے پاس بیٹھا ہوں اور اپنے دکھ بیان کر رہا ہوں۔ جب اس طریقے سے مانگنا آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔